حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فتح پہلوان کا واقعہ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا، اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا، اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان، ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی، ان میں سے 100 نکلے، پھر ان 100 پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی، ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی، ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم وجہ جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا۔ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں لیکھک تھا، اس نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایسا آتا ہے کہ بادشاہ اس پہلوان کا چچا تھا اور یہ جوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے۔ جوان نے کہا، جو کچھ بھی ہو مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا، مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے، اس کا سر میرے پاس لاؤ، اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی۔ جوان نے کہا، چچا جان، آپ کے دشمن کا نام کیا ہے؟ کہا، اکثر لوگ اسے علی ابن طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ بہرحال اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا، اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک عربی جوان مدینہ شہر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہ ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان، ادھر آؤ۔ عربی جوان نے کہا، کام آپ کو ہے، آپ آئیں۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا، اے نوجوان، ہم اس شہر میں ایک شخص کی تلاش میں آئے ہیں اور اسی کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کا نام علی ہے۔ عربی جوان نے کہا، کیا آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹوں نے کہا،
ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے، جو کہ مجھے بہت محبوب ہے۔ عربی جوان نے کہا تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیا علی کو جانتے ہو؟ عربی جوان جی ہاں، ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا علی کیسی ہیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا۔ عربی جوان میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے اندازہ کے مطابق ہے۔ اس نے کہا اگر تمہاری طرح ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عربی جوان نے کہا پہلے تم مجھے شکست دو، پھر میں تم کو علی کا پتہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم پہلے مجھ سے لڑو، اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا، کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ فتح نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف فتح اور دوسری طرف وہ عربی جوان۔ فتح جس نے 400 بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ فتح نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے فرمایا جو تمہاری مرضی۔ اس نے کہا اچھا تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ نوجوان نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے، میرے پاس بیلچہ ہے، تو تلوار سے لڑ، میں بیلچے سے لڑتا ہوں، میری طرف سے یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا۔ فتح اونچی آواز میں ہنسا اور کہا کیا تم اس بیلچے سے مجھے شکست دو گے؟ بس تیار ہو جاؤ، لگتا ہے بڑے بہادر ہو۔ اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنا بہادر ہوگا۔ شمشیر کو نیام سے نکالا، پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عربی جوان نے جواب دیا عبداللہ۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فتح۔ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار۔ فتح وار پر وار کرتا گیا، عربی جوان اپنا دفاع کرتا گیا۔ تلوار کے وار کرتے کرتے فتح رک گیا اور ہٹ گیا۔ عربی جوان نے کہا فتح اور کوئی فرمائش؟ فتح نے کہا اے اجنبی، تو نے مجھے مایوس کر دیا، تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو، اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں۔ فتح نے ایک وار کیا، پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا، لیکن عربی جوان دفاع کرتا گیا یہاں تک کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے اب تیسرا مقابلہ دنگل کا لڑتے ہیں، جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، برچی۔ میں اب برچی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عربی جوان نے کہا ٹھیک ہے، تو برچی سے لڑ، میں اپنے رمبا سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا۔ فتح وار پہ وار کرتا گیا، عربی جوان روکتا گیا۔ اب فتح کہنے لگا میں تھک گیا ہوں، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ عربی جوان کے پاس جو رمبا تھا اسے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتا گیا۔ عربی جوان رمبے کو اوپر کرتا جا رہا تھا، فتح بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ پھر عربی جوان نے فتح کو چشمے زدن میں کندھے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا اور اس کا خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا۔ فتح نے کہا اے اجنبی، میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن اب مجھے چھوڑ دیں اور میری بات سنیں۔ عربی جوان نے اپنا رمبا اور بیلچہ ایک جانب رکھا اور کہا ہاں اب بتاؤ فتح کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا، اب تو مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ عربی جوان نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ہی اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فتح رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بڑی امید لے کے آیا تھا، بہت بڑا انعام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہے وہ عورت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پہلوان، اگر میری وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ فتح نے کہا اے علی ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو کیا ہوا، گردن کی ہی تو بات ہے جو علی کے پاس ہے،
لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا، اے علی، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن میں تو خود قتل ہو گیا ہوں، خود ہار گیا ہوں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا، پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا، جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دو۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا، فتح، پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام قمبر ہے، آج سے میں تیرا نام قمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر آخر تک قمبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کا غلام بن کر رہا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔